اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری گرفتاریاں، ہماری مشکلات ہم خود ہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے کے لیے، خدا تو کہتا ہے میں نے تمہارے دروازے پہ سائل اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس کو دو گے تو میں تمہارے لیے وسعت کھول دوں گا، لیکن نہیں میری سمجھ میں آتی۔ خدا کہتا ہے میں نے راستے میں پتھر رکھا ہوا تھا، ہٹا دیتے، میں اس پتھر کے صدقے میں تمہیں اپنی طرف لے آتا۔ خدا تو ایسی ہے، خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو کہ کسی طریقے سے یہ پلٹے۔ مثال کے طور پر اگر سب کچھ آپ کی میری زندگی میں صحیح ہے تو مجھے گریہ نہیں آئے گا۔ خب میں مجلس میں تو اہل بیت کے لیے روتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں روتا، وہ کرم کرتے ہیں تو میں روتا ہوں، کیونکہ میرے وجود میں تو اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں۔ یہ ان کا لطف ہے کہ وہ میرے آنسوؤں کو باہر نکالتے ہیں۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں، سجدے میں، نماز میں روتا ہوں یا نہیں روتا؟ کب روتا ہے آدمی؟ جب آدمی خدا کی بارگاہ میں تب روتا ہے جب وہ بہت پھنسا ہوا ہو، بہت گرفتار ہو، بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، کوئی بہت مشکل ہو، خدا کی بارگاہ پروردگار رحم کر، تو بہتر جانتا ہے، انسان گریے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو مشکل ہی کوئی نہ ہو تو گریہ کرے گا؟ سجدے لمبے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو جب عطا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی شکر کے سجدے کم کرتے ہیں، لیکن جب ہم سے چھن جاتا ہے تو مانگنے کے لیے سجدے بڑھا دیتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے چلو یہ میرا بندہ ایسے ہی صحیح، کھینچ ہی لو اس سے کچھ، کم از کم سجدے تو کرے گا مجھے۔ عزیزان محترم، خوب یہ تمنا کرنی چاہیے کہ پریشانی کیوں نہیں آ رہی، اتنے دن ہو گئے، مشکل کیوں نہیں آ رہی ہے، درد کیوں نہیں ہو رہا، تکلیف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ گریہ عزیزان محترم خدا کے قریب لے کے جاتا ہے، اور اگر یہ قریب قربت یہاں نہیں ہوئی، وہاں کیا دکھائیں گے، وہاں کیا کہیں گے کہ جہاں پر ملائکہ بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی گفتگو کرنے کی، تو وہاں اس کی امان، اس کی پناہ کیسے ملے گی؟ یہاں کو رابطہ اچھا ہوگا تبھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں واقعہ اتنا مشہور ہے کہ جب ان کو نمرود نے آگ لگائی، آگ اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی جگہ پہ تھی کہ بہت دور سے ان کو تھرو کرنا پڑ گیا۔ اب جب ان کو اس میں لگا کہ یہاں سے وہ جائیں، اس آگ میں جائیں، تو جیسے ہی اس میں لائے تو فوراً حضرت جبرائیل آئے، کہا ابراہیم سوال ہے، حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے بولا ہاں ہے، مگر تم سے نہیں ہے، اس سے ہے جو میرے دلوں کے حال سے واقف ہے، اس سے ہے۔ یہ ہوا جب پھینکا تو قرآن کہتا ہے کیا کہا؟ آگ کو نہ صرف ٹھنڈا کر دیا بلکہ سلامتی کے ساتھ۔ خدا ہے نا بھی، کوئی چیز اس دنیا میں بغیر خدا کی مرضی کے ہے؟ کوئی مولیکیول، کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل سکتا ہے؟ کوئی پتھر، کوئی چیز، کوئی بارش، کوئی آسمان، کوئی چیز اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب سب اسی کا ہے تو پھر ہم اس کے کیوں نہیں ہو رہے؟ سب اسی کا ہے، سب اس کا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں، اگر میں سما سکتا ہوں تو اپنے بندے مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ خب اس قلب کو ایسا کرے کہ وہ سمائے اس کے اندر، اس جانے میں